السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کی رائے سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں، اور آج اس کے علاوہ کیا موضوع ہو سکتا ہے کہ آج 1 سال مکمل ہو گیا بھارت کا کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیے ہوئے، اور ہم 1 سال میں خاموشی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکے۔ 1 منٹ کی خاموشی آج بھی اختیار کی گئی، لیکن میں وہ 1 منٹ کا لمحہ تلاش نہیں کر پایا کب کی۔ آج ملک بھر کے اندر کشمیر کے اوپر ریلیاں اور جلسے ہوئے، اور بھرپور جذبے کی ترجمانی کی مختلف سیاسی پارٹیوں نے۔ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ صبح کشمیر کے اوپر ایک بریفنگ میں شریک ہو کے انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ کشمیر کے موضوع کے اوپر تمام قوم جو ہے وہ ایک ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں آئے اور پرائم منسٹر بھی نہیں آئے کیونکہ انہیں آزاد کشمیر جانا تھا، لیکن پارٹیوں کے جو دوسرے قائدین تھے وہ اکٹھے ہوئے۔ آج کشمیر کے حوالے سے جو نکل رہی تھیں ریلیز نکل رہی تھیں، ان کے اندر سب سے جو جسے کہنا چاہیے خوفناک واقعہ ہوا وہ جماعت اسلامی پاکستان، جو کشمیر کے کاز کی سب سے بڑی جسے کہنا چاہیے علم بردار رہی ہے، اس نے جو کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سربراہی میں نکلنے والی جو ریلی تھی، اس پہ کریکرز کا حملہ بھی ہوا اور بم بلاسٹ کی اطلاع بھی تھی، اور گلشن اقبال کے اندر یہ دھماکہ جو تھا وہ رپورٹ ہوا۔ اور بہت ہی بدقسمت کراچی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹیررزم کی جو کارروائی تھی گزشتہ سال، چینی قونصلیٹ کے اوپر حملہ، اس سال اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کراچی کے امن کو کسی کی لگ رہی ہے۔ اور کشمیر کی حمایت میں نکالی گئی ریلی کے اوپر حملہ جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج مودی نے بھارت کے اندر بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ اب ظاہر ہے کہ رام مندر جو ہے وہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے، کیونکہ نیپال کے وزیر اعظم، اور نیپال دنیا کے اندر ایک ہندو ریاست ہے، اس کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ہندو ریاست ہے، تو بھارت سیکولر ریاست ہے، وہ اس طرح نمائندگی نہیں کرتی ہندو کی یا ہندوتوا کی یا ہندو مائنڈ سیٹ کی جو کہ نیپال کرتا ہے۔ اور نیپال کا کہنا ہے کہ رام مندر کا جو ہے وہ تو آثار ہمارے پاس ہے، رام مندر تو یہاں پہ نیپال میں تھا، اور اگر نیپال میں تھا تو بھارتی میڈیا کے علاوہ تاریخ میں کہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ بھارتی میڈیا پہ تو جو کچھ بھی چاہیں، وہاں پہ تو ابھینندن بھی ہیرو ہوتا ہے نا، نکالو گالیاں اب نیچے آ کے، نکالو گالیاں، جتنی تم روزانہ نکالتے ہو اس سے ڈبل نکال کے جانا۔ یہ جو رام مندر جو ہے یہ تو وہ نیپال والے بھیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے وہ اس کے وہاں پہ پایا جاتا ہے، تو یہ جی بابری مسجد کے اندر سے برآمد کر لیا انڈین میڈیا نے، اور اس کے بعد جو تھے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اس کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے۔ یہ ہمارا آج ہم اس پہ ہی پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک اور موضوع بھی ہم نے ملا لیا کہ رافیل جو ہیں وہ پہنچے ہیں، 5 رافیلوں کی ایک آئی ہے اور بڑی اس کے اوپر سیلیبریشن ہوئی ہے انڈیا کے اندر، اور پاکستان کو پھر سے سبق سکھانے اور گھس کے مارنے، 27 فروری بھول گئے تھے، پھر گھس کے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے آگے کوئی ٹھنڈ پروگرام ہے، کوئی رسپانس نہیں ہو رہا۔ پاکستان نے پہلے ایک مذمتی بیان آ جایا کرتا تھا کہ جناب بھارت کو اسلحے کی سپلائی سے خطے میں جو ہے استحکام متاثر ہوگا، امبیلنس کریٹ ہوگا، اس دفعہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ پاکستان بہت ڈرا ہوا ہے، یا وہ رافیل کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کومنٹ کیا جائے، جس کے اوپر ناچ ناچ کے پوری انڈین قوم جو ہے وہ مرنے والی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ جو ہے یہ جو وہ بکواسیات کر رہے ہیں، اور آپ نیچے آگے میرے یوٹیوب کے جہاں پہ یہ پروگرام پوسٹ ہوتا ہے، اس بکواسیات کا بھی آج ذرا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ یہ ہے ہمارے آج کے موضوعات، اور آج کے جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ یہ جناب بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہیں۔ آپ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور آج خاص طور پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ بڑی ہمارے لیے سپورٹیو ہوگی۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پروگرام کا آرمڈ کور ڈویژن ہے، پیچھے سے فائرنگ کریں گے سانت کے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے ہمارے ساتھ جی اسلام آباد سے شریک ہوں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب فون کے اوپر، اور وہ اسلام آباد کی کچھ بات بتائیں گے ہمیں، اور لاہور سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اسکائپ کے اوپر جناب فرید پراچا صاحب، آپ جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ نائب امیر ہیں۔ آپ تمام اصحاب کا بہت شکریہ، اور ہمدم درینہ کا تو میں نے تعارف ہی نہیں کرایا، جناب ممتاز بھٹی صاحب ہمیشہ کی طرح میرے مستقل ساتھی پروگرام کے اندر موجود ہیں۔
آج جو ہے وہ سمبولیکلی برگیڈ صاحب آج جو دن تھا اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیے، اور دوسرا ہمیں بتائیے کہ یہ جو کراچی میں جماعت اسلامی کی ریلی جو کہ کشمیر کی سپورٹ میں نکل رہی تھی، اس کا حملہ جو ہے یہ کیا میسج ہے جی ہمارے لیے؟ بہت بہت شکریہ رضی صاحب۔ جہاں تک آپ نے بات کی آج کے دن کی، تو سمبولیکلی اس لیے کہ آج سے 1 سال پہلے انڈیا نے جو قدم اٹھایا تھا، یار مجھے ویسے انڈیا کیوں نہ، مجھے اس کی لیڈرشپ اور وہاں پہ جو لوگ ہیں نا، ان کی ہپوکریسی کی، اگر آپ دہشت گردی چھوڑ دیں تو ان کی جھوٹ کی، ان کی فریب کی سمجھ نہیں آتی۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا، انہوں ایک زبان اپنی فلموں میں استعمال کرتے ہیں، پورک، وہ اپنے پورکھوں کی بھی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپتے ہیں کہ چنکیا نے جو کہا نا کہ ہاتھ آگے سے ملاؤ تو پیچھے سے چھرا گھونپ دو۔ مطلب انڈین جو لیڈرشپ ہے نا، وہ ریفلیکشن ہے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، ظلم، تشدد، اپنا جو دہشت گردی کی، اور وہ دہشت گردی اپنے مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ آرٹیکل 370 جو ہے، یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا تھا، جو مہاراجہ کے اور انڈین گورنمنٹ کے درمیان پٹیل کی انسٹیگیشن پہ سائن ہوا تھا، اس کی جو آرٹیکل جو 7 اس کا وہی کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے، کسی بھی انڈیا کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے، یہ میں ان کے ڈاکومنٹ کا بیان کر رہا ہوں، کشمیر کا ڈیموگرافک، کلچرل اور کشمیر کا جو گورننس سسٹم کا اسٹرکچر ہے وہ چینج کرے۔ کشمیر کی اپنی اسمبلی ہے اور وہ رہے گی، اور ہم 3 ہیڈنگز ہیں، جو ڈیفنس، اس کے ساتھ کمیونیکیشن اور فارن افیئر، یہ انڈیا کو تفویض کر رہے ہیں فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم۔ اب یہ اس کے اوپر ان کے پرکھوں نے سائن کیے تھے، نہرو اس کا انسٹیگیٹر تھا، پٹیل نے وہ سائن کیا تھا، پٹیل اب یہ اس کے بھی وہ نہیں مانتے جی، اس کے سمادھی میں چھرا مارے، اس کے بھی مطلب اپنے باپ کے بھی منہ پہ تھوکتے۔ یہ کیا قوم ہے؟ گاندھی جی کو بھی جس نے گاندھی کو آزادی کے چندر دن کھڑکا دیا پوائنٹ بلینک رینج پہ، یہ کیا قوم ہے جس پارٹی نے کھڑکایا تھا؟ دہشت گردی کی پیداوار ہے۔ نریندر مودی جس نے دہشت گردی میں جنم لیا، ان کو انڈین کو شرم نہیں آتی ہے کہ اس کو پرائم منسٹر منتخب کیا؟ یار یہ جھوٹ اور فریب کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے جو نون عالمی دہشت گرد ہے، اس کا نام پر لسٹ، مطلب ٹائم کہتا ہے کہ ریوائیول آف ہٹلرزم ان انڈیا۔ شرم آنی چاہیے انڈین کے سوچ رکھنے والے لوگوں کو۔ ان کے لیے ایک لعنت کا مقام ہے کہ ہٹلر پیدا ہو رہا ہے انڈیا میں، میسولینی پیدا ہو رہا ہے انڈیا میں۔ آرٹیکل 375 جو آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیں، آپ اتنے بے شرم ہیں کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو تباہ و برباد کر دیتے۔ بالکل ٹھیک۔ کون سی قوم ہے جو اپنے کانسٹیٹیوشن کو پھاڑ کے زمین پہ پھینکتی ہے؟ آپ کا وہ جو بیٹھا ہوا ہے ایک اپنا ڈیفنس منسٹر امیت شاہ، وہ مطلب کہتا ہے جی آکسیجن پہ قبضہ کرے۔ چائنیز نے ایسا ٹھوکا ہے آ کے گلوان ویلی میں، وہ تھپڑ مارا ہے کہ نریندر مودی کو جھوٹ بولنے میں مجبور کر دیا کہ جی چائنیز تو ہمارے علاقے میں نہیں آئے۔ تو شرم کرو، انڈین چائنیز تمہارے علاقے میں آئے ہیں۔ دس از سرنڈر، سرنڈر نہیں، یہ لعنت ہے سر۔ وہ جو وہاں پہ وہ جو اینکر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ارنوب گوبر سوامی، اس کے دماغ میں گائے کا گوبر اور پیشاب بھرا ہوا ہے، اور آدھے گائے کا گوبر اور پیشاب پی کے پاگل ہوئے۔ یعنی جو قوم یہ کہے کہ گائے کے گوبر کو اوپر مل لو تو ریڈیولوجیکل، وہ کیا، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے؟ اسی لیے آرٹیکل 370 کو اینل کر کے اپنے پرکھوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے آج انہوں نے گائے کے گوبر سے کرونا کا علاج دریافت کر دیا۔ وہ گوبر سوامی ہے نا جو ان کا اینکر ہے، وہ ارنوب گوبر سوامی ہے نا۔ چلیے، تو اب اس نئی بات یہ ہے کہ آج جو پاکستان، جو آپ کو بنیادی سوال تھا، پاکستان کچھ نہیں کر رہا۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 370 ہے جس کے اندر 3 پارٹیسپینٹ ہیں، انڈیا کے علاوہ پاکستان ہے اور چائنا ہے، اور چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ اس نے جا کے ان کو دکھا دیا، فزیکلی کر کے دکھا دیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے، کیونکہ ہم اعلیٰ اخلاقی قدروں پہ غالباً کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کشمیریوں کا جو گلا گھوٹا ہے، آپ جو وہاں ریپ کر رہے ہیں، آپ وہاں جو لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ جو بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، آپ جو وہاں پہ آپ کی اپنا BSF کی یونٹ جو ہے وہ 100 عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے پوش پورا اور اننت ناگ پورا میں جو ہے وہ ان کے بچوں کے سامنے جو ان کی عصمت دری کر رہی ہے، اور انڈیا کی عورتوں کو سوچنا چاہیے، وہ بھی کسی کی ماں بہنیں ہیں، ان کو انڈیا کی عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ جب کشمیری عورت کا
ریپ کیا جاتا ہے، تو اگر یہی کام ان کے ساتھ ہو تو ان کے ماں باپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں پراچا صاحب کی طرف. پراچا صاحب، یہ آج کراچی میں آپ کی جو جماعت ہے اس کی ریلی کے اوپر حملہ ہوا سر، اور کیا میسج دینا چاہ رہے تھے یہ ریلی پہ حملہ کرنے والے لوگ سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ مسئلہ کشمیر پہ سب سے زیادہ حصہ لیتی ہے، علم بردار ہے. وہاں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھی وہاں کی جماعت اسلامی اور سید علی گیلانی یہ ایک مینار ہیں. یعنی اس سارے معاملے میں کوئی بھی ہتھیار ڈال دے، جماعت اسلامی ہتھیار نہیں ڈالے گی، ہم آخر تک لڑتے رہیں گے. تو یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور لازمی بات ہے کہ جی یہاں پہ اب تک تو الحمدللہ یعنی یہ ریلیاں اور یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے محفوظ تھیں، لیکن کراچی میں کوئی خاص ہی ایک یعنی طبقہ ہے کہ جو انڈیا کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور وہ کراچی کے معاملات اور مسائل اور وہاں کی لیڈرشپ کے تناظر کے اندر بھی اور بھارت کے مقاصد کو بھی آگے بڑھانے کے لیے اس طرح کے واقعات کرتے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے، بہت بڑی ریلی اسلام آباد میں ہوئی ہے سراج الحق صاحب کی قیادت کے اندر. لاہور میں ابھی میں ایک ریلی سے آیا ہوں، اور یہ کام تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. یعنی یہاں معاملات یہ ہیں کہ جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت نے اپنے ہی آئین کو اس کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا ہے جنہوں نے کشمیری ہو کے پھر بھارت پہ اعتماد کیا، بھارت کے ساتھ معاہدے کیے، اور یہ سمجھا کہ بھارت اپنے آئین کے اندر ہی ہمیں خود مختاری اور آزادی دے دے گا. اور جو کچھ معاہدہ تھا اس میں سوائے 3 سبجیکٹ کے، یعنی دفاع، کرنسی اور خارجہ امور، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آزاد تھا. یعنی جیسا کیسا بھی تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی اسمبلی، اپنا جھنڈا، اپنے سارے معاملات. اب یہ کہ یہ ساری چیزوں کے بعد ایک رویہ پھر ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے عوام نے تو قربانیاں دینے کی انتہا کر دی ہے. وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، وہ پاکستان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، وہ سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں. پیلٹ گنوں نے ان کے بچوں کو نابینا کر دیا ہے، ان کے چہرے چھلنی کر دیے ہیں. بھارت نے جو دنیا کے اندر صفاقی کا اور درندگی کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے وہ بھارت نے کیا ہے. اور یہ مودی جس کو ابھی کہا جا رہا تھا کہ گوبر اور پیشاب، یہ پیشاب جو ہے یہ موتر کولا پینے والے اور یہ گوبر کو جو ہے وہ صحت بخش ایک خوراک سمجھ کے کھانے، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ کس کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ جہاد والی قوم کے ساتھ، جذبہ جہاد والی، شوق شہادت والی، موت پر زندگی پہ موت کو ترجیح دینے والی. مقبوضہ کشمیر میں دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کے بچے اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود ابھی وہاں تک وہاں وہی جذبہ ہے، وہی بلبلہ ہے، وہی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. دوبارہ آتے ہیں پراچا صاحب. جی پراچا صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. میں اپنا ممتاز بھٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. بھٹی صاحب، آج حکومت نے سید علی گیلانی صاحب کو نشان پاکستان میڈل دینے کا بھی، ایوارڈ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. سمبولیکلی یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا سید علی گیلانی صاحب کی جو خدمات ہیں، لیکن ہم نے کچھ عرصہ سے علی گیلانی صاحب کو اپنے کاغذات میں رائٹ آف بھی کر دیا ہوا ہے سر. وہ کوئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی، خاص طور پہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ان کے کچھ بٹر بیانات سامنے آئے ہیں. اور کیسے اسلام آباد کیسا راجی، اور آزاد کشمیر بھی چونکہ اسلام آباد سے ہی کور ہوتا ہے، تو وہ بھی ذرا بتائیے. آج پرائم منسٹر صاحب گئے تھے آزاد کشمیر میں خطاب کرنے. دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو یہ کہ سید علی گیلانی کو پہلی بات تو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کبھی بھی رہی. وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں، اور انہوں نے جو جدوجہد کی ہے ساری زندگی وقف کر دی جس طرح سے، اور یہ لڑائی جس طرح سے لڑی ہے انہوں نے بھارتی حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف، اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے جو جدوجہد انہوں نے کی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اس طرح کے اعزاز کے جو ہے محتاج ہیں. حکومت پاکستان نے بہت اچھا کیا، دیر لگائی لیکن
चले, एक्नॉलेज किया। अली गिलानी साहब का मामला खराब हुआ परवेज मुशर्रफ के दौर में। जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इसके ऊपर ले दे करना शुरू की कश्मीर के ऊपर और मुख्तलिफ फार्मूले आए और बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई, आउट ऑफ बॉक्स जो है वो सोल्यूशन के ऊपर बातचीत हुई, तो ऐसे में अली गिलानी जैसे मुजाहिद की हमें ज़रूरत ना रही और हमने उनको डिस्कार्ड कर दिया। और उसके बाद से फिर उनको जो है हमने नज़रअंदाज रखा। इसमें कोई हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, इसमें हमने अपना नुकसान किया, अली गिलानी का कोई नुकसान नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने उनकी जदोजहद को एक्नॉलेज किया है, पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया है बेसिकली, तो ये एक अच्छी बात है। रह गई बात देखें कश्मीर के हवाले से जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है रिजवान रईस साहब, देखें इसमें जो मोदी के अहदाफ हैं वो उनके बारे में बड़ा क्लियर है। और जिस तरह से आज उसने वहाँ पे अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया, तो जहाँ जैसे वहाँ पे ठीक है उनकी इबादत है, वो उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से सिंबॉलिकली उसने लेट के वहाँ पे जो पैगाम दिया, उसके अंदर कितनी गहराई तक जो है वो हिंदुत्वता भरी हुई है, उसकी रूह के अंदर जो है वो समाई हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें। और पूरा एक टोला है, ये अकेला मोदी नहीं है। मोदी के साथ ऐसे लोग एडजस्ट किए गए हैं जैसा कि परवेज साहब ने नाम किया, अमित शाह, अजीत डोभाल, और एक पूरी टीम है जो उसके साथ इस एजेंडे को आगे चला रही है। और ये एजेंडा खुद इंडिया के अंदर जो है वो ज़ेरे तनकीद है, लेकिन उनका जो पैटर्न है रिजवान रईस साहब वो इतना जबरदस्त है कि भारत के अंदर भी जो लोग तनकीद कर रहे थे या जो जमातें तनकीद कर रही थी, उनकी स्पेस कम होती जा रही है हर आए दिन के साथ। और ये जो है हिंदुस्तान के अमन को तो, पूरे खित्ते के अमन को तो तबाह कर ही रहे हैं, हिंदुस्तान को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं भारत को, इसका नतीजा भी बहुत सारे लोग इस पर लिख रहे हैं वहाँ पर। और मजे की बात यह है कि वहाँ पर भी जो लोग सच बोलने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर FIR झूठी दर्ज की जा रही हैं। वहाँ पे एक दो स्टोरीज जो है वो की गई इंडियन इंटेलिजेंस के हवाले से, उन्होंने बेनकाब किया कि किस तरह इन्होंने जो है वो खेल खेला है और झूठी मालूमात फराहम करके चीन के साथ जो है वो तसादम कराया है। तो उन जर्नलिस्टों को वहाँ पे उठाया गया, सोशल मीडिया के ऊपर गालियाँ दी जा रही हैं, सही नहीं, जैसे हमारे यहाँ होता है इसी तरह वहाँ भी जो लोग मोदी के इन रवैयों के ऊपर, इन पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या उनके खिलाफ लिख रहे हैं, वो ज़ेरे अताब हैं। और जो लोग कश्मीर के हवाले से वहाँ पर जिन जर्नलिस्टों ने लिखा, और उन्होंने लिखा कि ये झूठ बक रहे हैं, ये बिल्कुल दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कश्मीर के अंदर कोई ऐसी सूरत नहीं है जिस तरह की ये बता रहे हैं कि जी लोग खुश हैं। उन्होंने बताया कश्मीरी नफरत करते हैं भारतीय पॉलिसियों से, भारतीय लीडरशिप से, और मोदी की मौजूदा जो इकदामात से उनसे कश्मीरियों के अंदर भारत के लिए नफरत बड़ी है। ये वहाँ पर आर्टिकल लिखे गए हैं, ये हम यहाँ बैठे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लिखे हैं, जिन चैनल ने वहाँ पे इसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं, उनके ऊपर वहाँ भी FIR दर्ज हो रही हैं, उनको वहाँ भी पकड़ा जा रहा है। तो देखें कश्मीर का नाम लेने वाले दोनों तरफ यकसर ज़ेरे अताब हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वहाँ पे भी उनके ऊपर सख्ती है, और यहाँ भी ये आज सिंबॉलिकली इन्होंने एक अलामती तौर पे हुकूमत ने कर दिया, वरना यहाँ पे कौन सा सी जो है वो हुकूमत मुसलसल एक कैंपेन, खामोशी का एक ऐलान किया गया और वो तमाशे किए गए। जो चीज़ का आज का जो पैथेटिक वहाँ पे स्पीच की प्राइम मिनिस्टर की, मैं इसके ऊपर कहना नहीं चाहता, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, लेकिन क्या पैगाम देकर आए हैं वहाँ पर, वो आपको क्या समझ आई? वहाँ वो शेक्सपियर, वहाँ पे वो हेमिंग्वे और उसके मंटो के अफसाने सुनाते हुए आ गए, मायूस नहीं होना। क्या बात आप दें कि हमारे बच्चे वहाँ पे शहीद किए जा रहे हैं, इस खून का हिसाब लिया जाएगा, ये स्टेटमेंट वहाँ पे देने की थी। ये जो दे के आए हैं, बस अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज है। आते हैं भट्टी साहब, दे रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, दे रहे हैं, अल्लाह पाक उनको उसके सिले में उनकी आज़ादी इंशाल्लाह देगा। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भट्टी साहब,
ہمارے بزرگوں کا پھر فیصلہ ٹھیک تھا 1947 میں کہ 700 سال رہنے کے بعد ان کے ساتھ کہ یہ اس قابل نہیں ہے, یہ اتنے گھٹیا ذلیل لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا, ہم اپنا الگ ملک بنا رہے ہیں. درست فیصلہ تھا. اتنے گھٹیا اور رذیل لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جا سکتا جو ذہنی طور پہ اتنے معذور ہوں, اتنے نائیو ہوں, اتنے متعصب ہوں کہ ان کے ذہن ہی بند ہو. بھائی صاحب ذہن تو بند ہو جانا ہے. بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ جو پھر آپ جب گوبر کھاتے ہیں یا وہ پیشاب پیتے ہیں تو اس کے بعد ذہن تو نہیں کھل سکتا آپ کا. پانی پینے سے تو چلے مان لیا کہ کھل جائے گا. اب جو انسان نما جانور ہے یا جانور نما بھیڑیا ہے جو ان کا وزیر اعظم ہے, وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. اس نے نہ اپنی قوم کو چھوڑا ہے. اپنے ملک کا نام گوبرستان رکھ دے تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا. اچھا ہے, گوبرستان رکھ دے, گوبرستان. اب اس میں دیکھیں ایسے ہی وہ جو جانور ہیں ان کو جانور کو وہ اپنے وہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے مذہب کا حصہ ہے. میں مذہب سوری انڈیا کے چیف جسٹس نے کہا ہے, وہ جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے, وہ جس نے سینٹ کا ٹکٹ بھی, ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھ لیں. انہوں نے کہا بھائی یہ جانور ہے, دنیا میں کہاں اس کی پوجا کی جاتی ہے, میں تو گوشت کھاتا ہوں. کافی معقول ہے. یہ پاگل ہے وہ جو اس کی پوجا کرتے ہیں. اب وہ خود ہندو ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں اور چیف جسٹس ہے. تو یہ کون سی یہ تو مطلب ان کے دماغ میں اس کے علاوہ بھرا ہی. اور جب گوبر دماغ کی شریانوں میں جاتا ہے نا تو وہ سوچ کے دھارے کو روک دیتا ہے. وہ تشدد جنریٹ کرتا ہے, شدت پسندی جنریٹ کرتا ہے, مذہبی نفرت جنریٹ کرتا ہے. اور یہ نظر آ رہی ہے وہ جو نیلے پیلے رنگ کے سابو ہیں جمنا میں جاتے ہیں پیشاب کرتے ہیں, اسی پیشاب کو پی لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ پتہ نہیں گئے ہیں انڈیا کے نہیں گئے؟ میں خدا شکر ہے نہیں گیا. میں گیا ہوں سر, 2 دفعہ گیا ہوں, اور پترکار کے طور پہ ویزا نہیں دیتے تھے, میں بزنس کے طور پہ گیا ہوں, ہماری ایک کمپنی بھی ہے اس کی طرف سے ہم گئے ہیں. سر باگا سے انٹر ہونے سے لے کے دلی اور پورا گھوم کے واپس آیا ہوں, پیشاب کی بدبو نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. اتنے وہ آپ اندازہ لگا لیں بدبودار لوگ ہیں. صحت کے لیول کا آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ مجھے کہا گیا بدبو ان کے رویوں سے آتی ہے. نریندر مودی کے رویوں, اس کے منہ سے پیشاب کی بو آتی ہے, ان کی فضاؤں سے نہیں آتی. شکل کے اوپر لعنت برستی ہے. آپ اس کی شکل دیکھ لیں, کالا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کی شکل آپ نہیں دیکھ سکتے. اندر سے ایسے اس کے جو ہے نا نفرت کے شعلے نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بٹی صاحب وہ کہہ رہے تھے نہیں اب کہہ رہے تھے جی کہ وہ رام مندر کا جو ہے وہ تو نیپال میں ہے, تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی پانی بہ کے ادھر آیا ہو, اس میں اس کا کہیں عکس آ گیا ہو. تو وہ اب یار وہ واحد ہندو ریاست ہے یار, لیکن اس کے شواہد نہیں ملتے, اس کے بھی شواہد نہیں ملے. اب بابری مسجد کی آپ نے ذکر کیا, بات یہ ہے کہ وہ شہید کر دی گئی. نے کہا تھا جہاں تاج محل بنا ہے اس کے نیچے بھی ایک مندر ہے. جی جی جی, وہ تاج محل بھی توڑو یونیسکو کا وہ ہے. اب آپ اس میں یہ ہے جی کہ بھارت جو ہے وہ اس کا جو بھی وہاں پہ سربراہ ہیں وہ کبھی بھی انسانیت کو تو مانتے نہیں ہیں. وہ پہلی بات, جانور کو بھی نہیں مانتے, وہ صرف پوجنے کی حد تک مانتے ہیں, باقی وہ کسی کو نہیں مانتے. نہیں ویسے چائنیز دی منت کر لی ہے, انہوں نے مانتے ہیں. ہاں اب یہ ہے کہ چائنا نے جو ان کے ساتھ کیا, وہ پاکستان اگر ان کو چائنیز سے جوتے پڑیں گے نا. اب بات یہ جی کہ میزورام میں جھارکھنڈ میں انہوں نے انڈیا کے 4 فوجیوں کو مار کے ان کی لاشیں پھینک دی ہیں زمین کے اوپر. یہ ہے وہاں پہ ہیٹریڈ کا. 60 ڈسٹرکٹس ہیں which are red zone. یا انڈیا کہتا ہے نا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوں. ڈیموکریسی نے میزورام اور اس علاقے کے اندر آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ پچھلے 10-15 سال سے شرم کرو یار, سیویلین پاور ہو کے وہاں پہ آرم فورسز اسپیشل ایکٹ لگاتے ہو. ٹھیک جی ایسے ہی بالکل ایسے ہی جی. اب بات یہ جی جو کشمیر کا آج ہم نے دن منایا, یہ ہمیں کسی کو کشمیر سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمیں گھٹی میں ہماری شامل ہے کشمیر جو ہے. اور اس میں دیکھیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے. 17 لاکھ وہاں پہ نوجوان جو تھے, 7 لاکھ جو نوجوان تھے ان کی نوکریاں بے روزگاری ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اگر 4 کا خاندان تھا تو 28 لاکھ لوگ کھانے سے محروم ہو گئے. اور اس کے اوپر ہم کیا بولے, ہم نے کچھ ریلیاں نکالی, اس کے بعد ہم نے جلوس نکال لیے, اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک آدھا نغمہ بھی ہم دے دیتے ہیں اپنا, وہ جو ہمارے جو مشہور سنگر ہیں وہ گا دیتے ہیں ان کے لیے, وہ پھر اس کے بعد ہم کچھ پیغام دے دیتے ہیں, کچھ ٹویٹرز پہ آ جاتے ہیں. ان سے مذمتیں کرنے سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے جی, ہمیں کچھ عملی اقدام کرنے پڑیں گے, کچھ ہمیں ظاہر عالمی طاقتوں کو ناراض کرنا پڑے گا, وہ ہمارے سے ناراض ہوں گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بھارت کا جو رویہ ہے اس کا جواب جس طرح کا اس کا رویہ ہے اس سے بڑھ کر اس کو جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو وہ مانیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب ہمیں اپنے آپ کو اکنامکلی جتنا مضبوط اکنامک پاور ہوں گے تو ہم پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنائیں گے, اور پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن کیا کریں, یہ ہماری چوری کر جاتے ہیں. جس طرح ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ انڈین ایجنسی را کے انڈر کور افسر چوری کرتے ہیں اور اپنے ناموں سے یوٹیوب کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں.
انہیں شرم آنی چاہیے, اتنی کہ پروفیشنلزم تو بندے کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو یار کچھ تھوڑی سی اخلاقیات نہیں ہیں. ہم سٹرائک کرنے لگے ہیں, اب آپ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو اپنا پروپیگنڈا انسٹرومنٹ استعمال نہیں کریں گے. میں نہیں ہوتا, ہم یوٹیوب کے اندر, ہم یوٹیوب کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں, ہمارے کانٹینٹ پہ استحصال کرتے ہو, اور اتنے بشرم اور گھٹیا لوگ ہیں کہ دیکھتے راہ کے اس کے اوپر ہیں, پورٹل کے اوپر ہیں, گالیاں آگے ہماری پوسٹ پہ نکال کے جاتے ہیں. تو ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں, اب آپ کو نپٹیں گے انشاءاللہ. پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈسالٹ جو فرانس کا ادارہ ہے, جو کہ پہلے معراج بناتا تھا, اب رافیل بناتا ہے, اس کی مارکیٹنگ کا کانٹریکٹ لگتا ہے کہ مودی جی کو مل گیا ہے, کیونکہ مودی جی جو ہیں مودی جی اور ان کے چیلے چمونے جو ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے رافیل 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 کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں رافیل ہے کہ رافیل ہے, اور یہ رافیل تو ہو گیا فیل. ٹھیک ہے, وہ کیسے فیل ہو گیا؟ برگیڈیئر صاحب, پہلے جب بھی اس طرح کا کوئی ہتھیار پاکستان یا انڈیا خریدتا تھا تو دوسرا ملک اس کے اوپر کرٹیسائز کرتا تھا, رائٹ؟ یہ کیسا رافیل خریدا ہے جس کو انڈیا نے تو اپنے سر پہ اڑایا ہوا ہے, اور ہمیں پاکستان کو اس کے اوپر ذرا بھی کوئی نہیں ہو رہا کہ جناب خریدا تو جاؤ, ہمیں ٹھنڈ ہے, ہم کیوں اتنے ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو جو آپ نے بات کی, نریندر مودی رافیل رافیل جو کرتا پھر مارکیٹنگ کر رہا ہے اس کی, جو ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لے سکتا وہ اندر, ٹھیک ہے نا, ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لینا آتا, پرائم منسٹر ہے انڈیا کا, شرم کرو یار, کچھ پڑھائی دو اس کو. اب آپ نے اس کی بات کی, وہ اس نے الیکشن کس طرح جیتا ہے؟ کارپوریٹ سیکٹر میں کون پیچھے تھا اس کا؟ انیل امبانی کتنا کیا؟ ٹھیک ہے, یہ کانٹریکٹ اس کے تھرو ہوا. اوکے, 60,000 کا یہ کانٹریکٹ ہے, 36 رافیل کا. ابھی دنیا پوری جو ہے وہ رافیل کو ڈمپ کر چکی ہے. ہاں جی, ملیشیا, سوئٹزرلینڈ, اپنا جتنے لیڈنگ کا کوریا, کینیڈا, انہوں نے رافیل ڈمپ کر دیا. صرف 3 ملک رافیل استعمال کرے, رافیل استعمال کر رہے ہیں. ایک ہے قطر, ایجپٹ, اور تیسرا یہ انڈیا. ٹھیک ہے. اب کیوں انہوں نے ڈمپ کر دیا؟ ایک تو یہ بہت بڑا, اب جب اس کو آپ ان کو یہ ایئرکرافٹ سوٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ یہ جو ایئرکرافٹ ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا لائٹ ویٹ ان اسپیشلائزڈ ایئرکرافٹ, بالکل ٹھیک ہے. جو ہائی اینڈ فائٹنگ ہوتی ہے نا, اس کے لیے آپ کو ہیوی فریم والا ایئرکرافٹ چاہیے. بالکل صحیح ہے, جیسے ہمارا JF تھنڈر ہے. اب جب اس کو پاکستان, چائنا اور انڈیا کے سیناریو میں لے کے آئیں گے تو جو رافیل کی جو اسپیڈ ہے نا, وہ اپنا وہ ہے میک 1.8. اچھا جی. J16 کی جو اسپیڈ ہے وہ ہے میک 2.2. اچھا, یہ 1.8 یہ تو میک 29 سے بھی پھر آہستہ ہوا, آہستہ ایئرکرافٹ ہے. اس کے بعد یہ ہے اس کی جو پریکٹیکل سیلنگ ہے نا وہ بڑی لو ہے, جبکہ J16 کی F-16 کی پریکٹیکل سیلنگ جو ہے وہ ایک ہائر سیلنگ ایئرکرافٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب انڈین جو ڈیفنس پلانر ہیں یا پرانے انڈین چیف ہے وہ رافیل کو دیکھ رہے ہیں S-400 کے ساتھ مکس کر کے. اوکے, S-400 جو رشیا سے ڈیفنس سسٹم آنا ہے, وہ جو رافیل جب اس کے ساتھ چلے گا تو وہ پاکستان کے جہازوں کو اپنے جو نہیں, برگیڈ صاحب 2 مختلف ممالک کی ٹیکنالوجی ہے, دونوں کے پلیٹ فارم ڈیفرنٹ ہیں, دونوں کی کوڈنگ مختلف ہے, دونوں کا سافٹ ویئر مختلف ہے, آپ اسے سنکرونائز کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان کی جو تھنکنگ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ رشین 400 جب رافیل کے ساتھ ملے گا تو پاکستانی ایئرکرافٹ جو ہے ہماری ایئر اسپیس پہ نہیں آ سکیں گے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ رافیل ہوتا نہیں, یہ تو ہم 27 فروری کو جا کے پھیٹا لگا کے پاکستان 3 برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اندر ہم مار کے آئے ہیں نا, مار کے آئے, اور یہ بتا کے آئے ہیں کہ جی آپ کا انڈین آرمی چیف ادھر بیٹھا تھا, مجھے پھڑکا سکتے تھے. لیکن یار سر جسے زندہ چھوڑنا ہوتا ہے اس کے پاؤں میں گولی سر ہم اس کو پھڑکا سکتے تھے, اس کے پاؤں میں گولی ماری تھی. لیکن وہ ارنوب گوبر سوامی کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے نہیں مارا اس کو انڈین ایئر چیف کو, یار زندہ چھوڑ دیا بھائی, جا کے بتائے چھوڑ دیا تاکہ وہ آ کے اور جو ہے مسخریاں کرے. اور جا کے بپن راوت جب ڈیفنس سسٹم میں گیا وہاں پہ لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ہی ایئرکرافٹ مار کے 11 بندے کھڑکا دیے تھے, اور پھر بتایا بھی نہیں لوگوں کو کیوں مارے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان جو
JF-17 اور چائنیز جو J-10 اور J-20 کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی اٹ از اف ناٹ سپیریئر اٹ از گوئنگ ٹو میچ رفیل، بلکہ اس کی جی اسپیڈ وائز، باڈی وائز، انٹرسپشن وائز، آپ کو کہتے ہیں انڈیا کہتا ہے J-12 اور J-10 اور J-20 کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ابھی تک خفیہ ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ ایکسپورٹ نہیں کی. وہ ایکسپورٹ اس لیے نہیں کی کہ وہ سرپرائز دیں گے چائنیز نے کچھ تو امریکن سے امریکن وہاں جو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آیا. اب دیکھیے J-17 جو بنا، J-17 جو بنا اس میں اس کا انجن اور اس کی جتنی ڈیزائننگ تھی وہ پاکستانی سائنٹسٹ نے کی، خود کی ہمارے بچوں نے پاکستان اور مور اوپن ٹو دی امریکن ٹیکنالوجی. شاہد لطیف صاحب تھے، وہ مطلب ہے وہ ایروناٹیکل انجینئرنگ کمپلیکس جب بنا تھا تو ان کے ساتھ وہ گئے تھے. تو اب پاکستان نے اس لیے واویلا نہیں مچایا کہ آپ 5 رفیل لے کے آئے ہیں، اس وقت تک جب تک آپ 36 رفیل لے کے آئیں گے ہمارے اسکواڈرن بھی نہیں بنتا. جی ہاں، ہمارے 72 JF-17 اور J-16 آ چکے ہوں گے. اب پاکستان بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے. تو بات یہ ہے ہم نے تو اپنی کیپیسٹی ڈبل کر لیا، ہمارے سال میں 24 بنتے ہیں تو اب اس کو ملٹیپلائی مہینے کے 2. دوسری بات یہ کہ اب انڈین ایئر فورس کے پاس پہلے بھی تو بے تحاشا جہاز تھے، 800 جہاز تھے، 798 کے کتنے جہاز، ٹھیک ایک چائنا، ایک رشیا کا، ایک امریکہ کا، آپ کے پاس یعنی ایک پہ سٹڈی پڑھ رہا تھا بھارموتی کا کنبہ ہے سر، فرینچ ہیں، رشینز ہیں، اٹالینز ہیں، آپ دیکھتے جائیے. ویسے آپ کا اسپیئرز ہی نہیں ہے ان کے. یعنی ایک ٹائم ایسا تھا کہ انڈین ایئر فورس کی سٹڈی تھی کہ انڈیا کے پاس ٹائر روٹیشن کے لیے ٹائرز ہی نہیں. آپ سر اندازہ کریں کہ یہ جو ہوا ہے چائنا کا حملہ، اس کے بعد انڈین وزیر دفاع جو ہیں وہ رشیا کے پاس ریکویسٹ لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں سپیئر دے دیجئے، اللہ کا نام ہے، پیسے بھی لے لی، پیسے آپ کو جمع کروائے ہوئے ہیں، ہمیں سپیئر دے دیے جائیں. سپیئر پارٹ کا اتنا بڑا کرائسس ہے. اب ریشن اسپیشلسٹ نے کیا، پچھلے دنوں ایک آرٹیکل آیا تھا، انہوں نے کہا جی انڈیا جتنے J-17 تھے یہ اپنا رفیل لے آئے، چائنیز ٹیکنالوجی کو اور چائنیز ایئر کرافٹ کو میچ ہی نہیں کرتا. دے اسٹل inferior to the Chinese technology and Chinese aircraft. فیل تو ہو گئے ہو فیل. بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بٹی صاحب یہ جو ہے یہ چور جو ہیں ہمارے ہمسائے جو ہیں جو ہمارا کنٹینٹ چوری کرتے ہیں اس پروگرام کا اور اس کو جو ہے وہ اپنے ناموں سے سوشل میڈیا پہ اوپر لوگو شوگو لگا کے ڈالتے ہیں. خیر یہ بتائیے کہ اسلام آباد خاموش کیوں ہے جی رافیل کے اوپر؟ دیکھیں اسلام آباد رافیل کے اوپر کیا کہہ سکتا ہے رضوان بھائی صاحب، اس کو کہتے ہیں ہیڑے دے گھر پتر جمع چم چم مار دیتا. وہ رافیل کے اوپر اتنی ہائپ انہوں نے خود کریٹ کی ہوئی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رافیل خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، کک بیک سی بات ہو رہی ہے وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ لوگوں کے اوپر خرچ ہونے چاہیے تھے پیسے. اور پھر یہ کہ خود جو ڈیفینس انالسٹ ہیں انڈیا کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مصر کے پاس رافیل ہیں، اس کے پاس اپنا فرانس کے پاس ہیں، فرانس بناتا ہے، اور 4 ممالک ہیں جن کے پاس پہلے سے رافیل ہیں اور انہوں نے پچھلے 100 سال کے اندر کوئی جنگ نہیں کی تھی. یعنی کہ پچھلے کم از کم جب سے رافیل بنا ہے 2 دہائیوں کے اندر بھی کوئی جنگ نہیں کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رافیل جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. یہ تو ان کے اپنے لوگ لکھ رہے ہیں. اچھا پھر دکھا کس کو رہے چائنا کو، جن کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، جن کی جو ہے وہ ایئر ٹیکنالوجی سے امریکہ خائف ہے اور ان کی فضائیہ کو امریکن جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر گئی ہے اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئے ہیں. تو امریکہ کے کنسرن ہیں اس کے اوپر اور وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. کہاں پہ انڈیا کچھ رافیل 5 مانگ کے وہاں سے خرید کے تو کتنا لڑ لے گا ان کے ساتھ. یہ ایک صرف انٹرنل کنزمپشن کے لیے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے بڑا مقابلے تسخیر کر دیا ہے انڈیا کا دفاع. یہ مودی سارے ڈرامے شامے اس چکر. آپ اس کی صرف خریداری کا حساب لگائیں، ڈیفینس کی پرچیز جو انہوں نے کی ہے وہ تقریباً اس وقت تک جو ہے وہ 400 بلین ڈالر سے 580,000 کروڑ تو انہوں نے سر یہ اس کا تیاروں کا اپنی طرف سے حساب لگایا ہوا ہے انڈینز نے.
60,000 करोड़। वो तो अभी मजीद भी खरीदने ना, जो ये पे कर चुके हुए हैं, जो डिडक्ट हो गई इनकी कौमी खजाने। तो मुझे एक बात बताएं कि जब आप 500-600 बिलियन डॉलर एक टैक्स पेयर की मनी को इस तरह से उड़ाएंगे और उनकी जो सिविक फैसिलिटीज हैं और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ऊपर उठाने के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता रिजवान रईस साहब जितना मर्जी देखे मजहब के चूरन को, इंतहा पसंदी के चूरन को एक हद तक बेचा जा सकता है और वो मोदी ने काफी बेच लिया है। और मैं आपको एक अपने एनालिसिस की मैं चूंकि इनके उसको डिफेंस के मुतालिक जो रिलेटेड चीजें होती हैं और जो इनके तजिया निगाह है मैं उनको मॉनिटर करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अब ये लिख रहे हैं कि ये तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं इंडिया को। हाँ, एक बड़ा सेगमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है जो कि उसके साथ खड़ा हुआ है, जिनकी जेबें भरी गई हैं, जिनको जो है वो फाइनेंस किया गया है, वो इसके साथ खड़ा हुआ है। वो एंकर चंद एक वो मेजर गुराया जैसे जो हैं वो उधर बिठाए हुए हैं और जो मिलाइन जितना वो कर सकते हैं और ट्रुथ को जितना जो है वो मनूवर कर सकते हैं वो करके अपनी इंडियन अवाम को बेच रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा देर इसका ये चूरन जो है ये साल डेढ़ की गेम होती है, साल डेढ़ के बाद चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ अरसे के बाद लोग जो है वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, डूब रहे हैं, वहाँ पे भी दिल्ली की बुरी हालत है दिल्ली की बुरी हालत है और चार दिन के बाद आवाम जो है वो अच्छा कोविड की सूरत पाकिस्तान में तो चले थोड़ी कमी आई है, इंडिया में तो इजाफा हो रहा है केसेस का। तो देखिए ये चीजें देखने की हैं कि चंद 1-2-4 महीने के बाद लोग इसके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे, राफेल माफेल जो है वो भूल जाएंगे। अब इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि इसकी स्ट्रेटजी कितनी कामयाब होती है, कि कितनी देर पब्लिक ओपिनियन को इन नॉन इश्यूज के ऊपर एंगेज रखता है। ना चीन इसके साथ जंग करना चाहता था, ना पाकिस्तान चाहता था, इसने खुद जो है वो फैसले ऐसे लिए जिसमें कश्मीर के हवाले से एक जो काला जो कानून था उसको वापस लेने का 370 वो लॉन्च किया, फिर उनके साथ वहाँ पे अमेरिका की शय के ऊपर जो है वो सींग अड़ा लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर ये चूरन बेच पाएगा। और ये जो लेट की तस्वीरें बनवाई जा रही हैं, ये राम मंदिर, राम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसको कितना बड़ा मंदिर बना के दे रहे हैं, मसला सिर्फ इंटरनल ऑडियंस को जो है वो मुतमईन करने का है। अब कितनी देर वो इस तरह के कॉस्मेटिक इकदाम से जो है वो मुतमईन रहती है, ये उनके देखना होगा। राजा साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं भारत के अंदर एक सौदा बेचने की कोशिश हो रही है और बिक भी रहा है काफ़ी हद तक। ज़ाहिर है जब हुकूमत की पूरी मशीनरी उसके ऊपर आती है तो वो फिर सौदा बिकता ही है ना जी। उस सौदे के जितने भी सदाकार होते हैं, वो जीडी बख्शी हो या वो मेजर गोरीवारिया साहब जो भी हैं, वो गुराया नहीं है भट्टी साहब, वो गुराया अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। गोरीवारिया साहब जो हैं वो भी इस तरह के जो हैं। लेकिन परवीन साहनी साहब एक बड़े लॉजिकल आदमी है, पाक इंडियन आर्मी के अंदर उन्होंने सर्व भी किया है, और वो ये कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान में 1 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक अंदर आके बैठ गया। और कोर कमांडर की जो मुकामी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग थी परसों थी, वो इंडिया और चाइना की वो नाकाम हो गई है। चाइना ने इंडियंस की ये बात मानने से इनकार कर दिया है कि हम यहाँ से पीछे चले जाएं। अब और 1993 का एग्रीमेंट भी स्क्रैप कर दिया। वो कह रहे हैं हम 1959 वाले एग्रीमेंट के मुताबिक LAC के ऊपर आए हैं और हमारा बाकी इलाका भी हमारे हवाले करो। वहां से तो मार पड़ रही है और वहां पे राम राम करके आ जाते हैं। ये आके सारा गुस्सा बेचारे कश्मीरियों पे निकालते। राज साहब देखिए ना रिजवान साहब, मसला तो यह है कि हम इस सारी सूरत हाल से क्या फायदा उठा रहे हैं, वरना तो वहाँ हालात इंतहाई खराब हैं। यानी भारत में कभी भारत के मुसलमान इतने एक्टिव नहीं हुए थे, इतने पुरजोश नहीं हुए थे, इतने एहतजाजी नहीं हुए थे जितने आज हैं। कितने दलित वहां पर इस अंदाज पे नहीं हुए थे कि जिस तरह दलित आज एक पूरी जज्बाती कैफियत के अंदर है। और भारत के अंदर ये जो मोदी वाला एक टोला है, ये तो अकलियत में है, अक्सरियत में नहीं है। मुसलमान खुद दूसरी बड़ी अक्सरियत है, और अगर इस टोले को निकाल दें तो बाकी जितना भारत है वहां गुर्बत भी है, वहां इस जुल्म के खिलाफ एक पूरी आवाज भी है।
اب معاملات یہ ہیں کہ ہم یعنی ایک ایسا وقت آیا ہے کہ نیپال بھی خلاف ایران کے بھی تحفظات، اور پھر اسی طرح بنگلہ دیش کے جو بڑا ایک قریبی اس کا دوست وہاں بھی ناراضگی، چائنا نے جس طرح سے ایک سبق سکھایا ہے اور وہ وہاں موجود ہیں، تو اس سارے معاملے کا ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اپنے اس مسئلے پہ خاموشی 1 منٹ کی کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں. یہ خاموشی تو جرم ہوتا ہے، اور جو قومیں ظلم پر خاموش رہ جاتی ہیں اور قوموں اپنا کلچر خاموشی کا، یہ خاموشی کا کلچر ہمارا نہیں ہے، یہ ویسٹ کا کلچر ہے. ہمارا کلچر تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے کہا ہے لا یحب اللہ الجہر من السوء الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی واویلا کرے، لیکن ظلم کرنے والے کو اللہ رب العالمین بھی حکم دے رہے ہیں کہ واویلا کرو، ہم اسے کہہ رہے ہیں خاموش رہو. یہ کیا میسج ہے کہ ہم یہ میسج دے رہے ہیں؟ آزاد کشمیر ہمارے پاس ایک مثال ہے، یہ کسی خاموشی کی تحریک کے ذریعے سے، کسی اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے سے، کسی مذاکرات کے نتیجے میں نہیں ملا. یہ ملا ہے تو جہاد کے رسیلے سے. ہم تو جہاد کے لفظ سے ہی اب کترانے لگے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ ناراض ہو جائے گا. بھائی کریں نہ کریں، جہاد کا لفظ تو نہ چھوڑیں. یہ تو قرآن پاک کی 100 آیات ہیں، ان کو آپ کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں، یہ ایسے ہی ہم نے نقشہ، ٹھیک بڑی اچھی بات کہ ایک نقشہ ہمارا متفقہ ہو گیا، اور اب جو ہمارے محکموں کے اندر سیکولر لبرل طبقہ کبھی شرارتیں کرتا تھا وہ نہیں کرے گا، نہیں کر سکے گا، کرے گا تو پھر بھی. لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جغرافیے کے ٹیڑھے خطوط جو ہیں وہ تقریروں سے نہیں تلواروں سے سیدھے ہوتے ہیں. بالکل. اور ماضی کے اندر بھی جتنی بھی مثالیں ہیں وہ اسی طرح کی ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو پوری پارلیمنٹ کے ذریعے سے اپوزیشن، حکومت سب مل کے ایک متفقہ قومی کشمیر پالیسی بنائیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان معاملات کو، کہ جن معاملات پہ ہمیں پہلے بھی ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، یہ جو کچھ بھارت نے کیا اور 1948 کی قراردادوں کو خود پاش کر دیا، شملہ معاہدے کو بھی ختم کر دیا، تو ہم اس سلسلے کے اندر عالمی فورم جو ہیں وہ ان کو استعمال کریں. تیسرا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کی اہمیت کے حوالے سے ہم نائب وزیر خارجہ کے لیول پہ ایک صرف مسئلہ کشمیر کے لیے رکھیں. اور بھی تجاویز ہیں اور ہم نے یہ دی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بے شک کچھ کاسمیٹک کاروائیاں کرتی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب، ہمارے پاس جو ہے 1967 میں آنے والا معراج ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ 1973 میں آنے والا MiG 21 ہے. ٹھیک ہے، آپ ذہنی اممیچورٹی کا کہ ان کو رشینز نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے، ہمیں معراج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی انہوں نے. ٹھیک ہے، ہم نے خود ایکوائر کیا ہٹ اینڈ ٹرائل سے، دیکھ کے پوری دنیا کے اندر سے، اور ہمارا معراج جاتا ہے اور ان کے MiG 21 کی کلا بازیاں لگوا دیتا ہے، مار کے آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میٹر تو کرتا ہے نا، جو جہاز کی سٹک کو پکڑ کے بیٹھا ہوا پائلٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے نا، کہ اس کے اندر ابھینندن بیٹھا ہے یا ایم عالم بیٹھا ہے. اصل تو میٹر یہ نہیں کرتا. جی رئیس صاحب، بالکل میٹر یہی کرتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو رافیل کے اوپر اتنا وہ شادیانے بجا رہے ہیں، وہ 60,000 کروڑ کا ایک جہاز ہے، جبکہ JF تھنڈر اور چینگڈو J-20 جو ہیں اس سے آدھی قیمت سے بھی کم ہے. اور اس کا جو دیکھیں، یہ جو رافیل ہے دس از 4.5 جنریشن ہے، 4.5 جنریشن کا ہے، اور JF تھنڈر جو ہے وہ 4.4 جنریشن میں آ جاتا ہے، JF-17 جو ہے. اسی طرح جو چینگڈو J-20 ہے وہ 5th جنریشن کا ہے، اور اس کی ٹیکنالوجی اور JF تھنڈر کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ خاصی ملتی جلتی ہے. وہ ظاہر ہے چائنا کے ساتھ ہم نے مل کر بنایا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رافیل کدھر 60,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہم خرچیں گے. ہم نے اسے آدھی سے آدھی قیمت میں اتنا خوبصورت جہاز بنا لیا ہے، اور اس کے بعد آبویسلی جو جذبہ ہوتا ہے نا، خوبصورت اور مؤثر، اور اس کے بعد ویٹ کیری کرنا جو ہے وہ اب یہ دیکھیے 6,411 کلو گرام وزنی جہاز ہے یہ جو JF تھنڈر ہے، اور وہ 9,000 سے اوپر 99,000 کلو گرام کا جو جہاز ہے، اور وہ 99,100 کلو گرام کا جہاز ہے. وہ رافیل کا دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ ماڈرن ہوگا، اس میں گیجٹس بہت لگی ہوں گی، لیکن
جس بندے کے شخص کے ہاتھ میں وہ سٹک ہے نا، فلائنگ سٹک جس کو آپ کہہ لیں کہ جو اس نے اڑانا ہے، جو اس کا کنٹرول ہے، اس پہ کون بیٹھا ہے؟ اس پہ اگر تو وہ بیٹھا ہے جس کے دماغ میں گوبر اور پیشاب پی کے وہ بڑا ہوا ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا جی. وہ تو وہ JF تھنڈر دے دیں اس کو، F-16 دے دیں، وہ تب بھی اس کے اوپر وہ ادھر ادھر ہی پھرتا رہے گا، گھومتا رہے گا، وہ لہراتا رہے گا. لیکن اگر ہم جو ہے ہمارے جہاز ہیں، جس طرح ہمارے پائلٹس ہیں، اگر ہم ان کو 1964 والا جہاز بھی دے دیں گے نا، وہ بگوٹا جو ہوتا تھا 2 انجنوں والا، تو اس کے اندر سے بھی یہ بام برسا کے تو اپنا کام پورا کر کے واپس آ جاتے ہیں. اب یہی فرق ہے صرف. دنیا میں ریکارڈ کس نے قائم کیا تھا شارٹیسٹ ٹائم میں جہاز گرانے کا؟ ایم عالم نے. اور وہ ریکارڈ ابھی تک قائم ہے. اور ایم عالم کیا فلائی کر رہے تھے؟ دراصل ریکارڈ اس لیے قائم ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ڈرپوک فوج دستیاب ہی نہیں ہے. ہاں جی، اس کے بعد ریکارڈ بنا ہے جو 12 کوٹ میں بنا. انکمپیٹنٹ نان پروفیشنل جو ہے اور وہ دستیاب نہیں ہے. فوج نہیں کہہ سکتے. اور وہ مگ آپ بار بار کہتے ہیں، وہ مگ نہیں ہے، وہ پگ 21 ہے. انڈین ایئر فورس کا اور نریندر مودی کا تو اس نے ہمیں JF-17 کی پریکٹیکل ٹیسٹنگ کا پلیٹ فارم پرووائڈ کر دی. اگلی بات اگر وہ نہ کرتا تو ہم JF-17 کا میزائل کدھر مارتے. سر مگ جو ہے وہ کمپنی بند ہونے پہ آ گئی ہے. وہ انڈین اتنے اس کے تیارے گروا رہے ہیں کہ کوئی مگ خریدنے کا نام نہیں لے رہا. یعنی پوری دنیا میں رافیل کا بھی صرف انڈیا نے لیا ہے، باقی کوئی نہیں لے رہا. آپ کو ہتھیار بنانے کے لیے لائیو ٹیسٹنگ عموماً بڑی کم ہوتی ہے. تو شکریہ نریندر مودی کا، اس کی عقل کا، JF-17 30 کی لائیو ٹیسٹنگ کا اس نے ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. اور 8 لوگ گاہک مل گئے جب اس نے کہا کہ آٹومیٹک مارکیٹنگ ہوئی. JF تھنڈر نے مارا ہے تو پھر ہمیں تو گاہک مل گئے. بریگیڈ صاحب آخری بات بھٹی صاحب کی اجازت سے. بھٹی صاحب جی آپ کی اجازت سے. جی اس وقت انڈین میڈیا میں یہ پورا ترانہ گایا جا رہا ہے کہ ایک رافیل کے لیے 6 JF تھنڈر ہوں گے تو وہ اس کو کور کر پائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کون سی خاتون تھی جو پکارتی رہی ابھینندن کو ابھی اور ابھینندن کو آواز ہی نہیں پہنچی. میرا خیال وہ ہمارا سائبر وارفیئر والا ایک طیارہ ہی کافی ہے. ایک طیارہ تھا جو اوپر فلائی کر رہا تھا. لیکن اگر ایک رافیل جو ہے نا وہ 5 یا 6 ایئر F-16 تو جو 5 رافیل آئے تھے اس کو 2 Su-30 کیوں پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ آؤ بھائی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور جہاز they were being protected. وہ تو ایئر کرافٹ ہے نا جو 25 F-16 کے برابر ہے. تو بھائی آپ اس کو پروٹیکٹ کر کے کیوں لا رہے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہے امبالہ میں لینڈ کرنے کے لیے آپ کی سوچ کا عالم. تو اس کے بعد جب آپ کا جہاز ہوا اس نے کہا ابھینندن کو جب کہا جاتا کول آف ابھینندن نے تو نہیں سنا کول آف کیوں نہیں سنا؟ وہ ہم نے سائبر والا تیار ہے بھائی لڑائی لڑنے کے لیے ایک ہی کافی ہے. یہ دماغ چاہیے ہوتا ہے. یہ دماغ کے اندر گوبر نہ ڈالو، سوچ ڈالو. ٹائم اوور ہو گیا. بھٹی صاحب، راجہ صاحب اور بریگیڈ صاحب، تمام اصحاب کا بہت شکریہ. آپ ہمارا کنٹینٹ چوری کریں گے اور ہمیں اس پہ آگے گالیاں دیں گے تو آج ہم نے اس کی ابتدا کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. آپ باز آ جائیں، بندے کے پتر بن جائیں. آپ نے 1947 میں ہمارے اثاثے چوری کیے، آپ نے ہمارے دریا چوری کیے، اب ہمارا سوشل میڈیا کا کنٹینٹ بھی چوری کرتے ہو. آپ عالمی اسٹیبلش شدہ جدی پشتی چور ہو. آپ سے نپٹیں گے ہم انشاءاللہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل پھر آئیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.